سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق یہ بادشاہ اور درویش کی کہانی ہے۔ وہ میری طرف دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر شاید میں بھیگی مسکراہٹ تھی۔ بادشاہ نے درویش سے کہا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ درویش نے اپنا کاشکول آگے کر دیا اور عاجزی سے بولا، حضور صرف میرا کاشکول بھر دیں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے گلے کے ہار اتارے، انگوٹھیاں اتاریں، جیب سے سونے چاندی کی اشرفیاں نکالیں اور درویش کے کاشکول میں ڈال دی۔ لیکن کاشکول بڑا تھا اور مال و متاع کم، لہذا بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ اس نے فوراً خزانے کے انچارج کو بلایا۔ انچارج ہیرے جواہرات کی بوری لے کر حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے بوری کاشکول میں الٹ دی، لیکن یوں یوں جواہرات کاشکول میں گرتے گئے۔ کاشکول بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ تمام جواہرات غائب ہو گئے۔ بادشاہ کو اپنی بے عزتی کا احساس ہوا اور اس نے خزانے کا منہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ مزدور خزانے میں جاتے، سونے چاندی اور جواہرات کی بوریاں اٹھاتے اور لا کر کاشکول میں ڈال دیتے، لیکن کاشکول بھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ خزانے کے بعد وزراء اور درباریوں کی باری آئی۔ ساری کابینہ نے اپنی جیبیں، اپنی تجوریاں اور اپنے بینک بیلنس کاشکول میں ڈال دیے، لیکن یہ سارا مال و متاع بھی کاشکول کے پیندے میں غائب ہو گیا۔ کاشکول خالی کا خالی رہا۔ اس کے بعد شہر کی باری آئی۔ بادشاہ نے لشکر کو اشارہ کیا، فوج شہر میں داخل ہوئی۔ اس نے پورے شہر کی دولت جمع کی اور لا کر کاشکول میں ڈال دی، لیکن نتیجہ پچھلے نتیجے سے مختلف نہیں تھا۔ بادشاہ نے محل کی طرف دیکھا، لوگوں نے بادشاہ کا مال اٹھا کر کاشکول میں ڈال دیا۔ اس کے بعد منسٹر قانونی، وزیر اعظم ہاؤس اور پارلیمنٹ کی باری آئی۔ یہ سارے ہاؤس بھی کاشکول میں ڈال دیے گئے۔ شہر کے سارے کارنر پلاٹ، سارے کمرشل ایریاز، سارے ٹھیکے، سارے پرمٹ، ساری امدادی رقوم، سارے بینک، سارے پلازے اور ساری ہاؤسنگ اسکیمیں بھی کاشکول میں ڈال دی گئی، لیکن کاشکول خالی رہا۔ بادشاہ نے ریا کی طرف دیکھا۔ انتظامیہ نے ایک ایک کر کے لوگوں کو بھی کاشکول میں پھینکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شہر خالی ہو گیا، لیکن کاشکول خالی رہا۔ آخر میں بادشاہ ہار گیا اور درویش جیت گیا۔ درویش نے کاشکول بادشاہ کے سامنے الٹا، مسکرایا، سلام کیا اور واپس مڑ گیا۔ بادشاہ درویش کے پیچھے بھاگا اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور مجھے اتنا صرف بتا دیں، یہ کاشکول کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ درویش مسکرایا، اے نادان بادشاہ، یہ خواہشات سے بنا ہوا کاشکول ہے جسے صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، جناب میں اس کہانی کا مقصد نہیں سمجھا۔ وہ مسکرائے، دنیا اور دنیا داری درویش کے کاشکول کی طرح ہوتی ہے۔ آپ اس کاشکول میں جو چاہے جتنا چاہے ڈال دیں، یہ ہمیشہ خالی رہے گا۔ انسان کا چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی تک کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں ایک کمرے کی خواہش پہلے پھیلتے پھیلتے کوٹھی بنتی ہے اور اس کے بعد پوری دنیا کے جزیروں اور محلوں کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہے۔ ایک دفتر، ایک اسٹینو اور ایک چپڑاسی کی خواہش پھیلتے پھیلتے ایوان صدر بن جاتی ہے۔ ایک دن کا اقتدار حشر تک پھیل جاتا ہے اور ایک دستخط کا اختیار سکندر اعظم بن کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ایک لقمہ دسترخوان بنتا ہے اور دسترخوان 40 ایکڑ کے ڈائننگ ہالوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک کیمرہ، ایک تصویر اور ٹیلی ویژن اسکرین پر اپنی ایک جھلک پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کے ٹیلی ویژنوں اور پوری دنیا کے اخباروں تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک خوبصورت، توانا اور گرم جوش عورت کی خواہش چاند ماہ میں حرم بن جاتی ہے اور چاند ڈالر دیکھتے ہی دیکھتے بلین اور ٹریلین بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد انسان کے تمام نوٹوں پر اپنی تصویر چھپوانے کی خواہش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی ایک گستاخ کو گستاخی کی سزا سنانے کی خواہش پھیلتے پھیلتے پھانسی گھاٹ بن جاتی ہے، اور انسان پورے ملک کو پھانسی لگا کر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ انسان صرف بال بنانے یا شیو کرنے کے لیے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لیکن پھر خود دیکھنے کی خواہش پوری زندگی پر محیط ہو جاتی ہے۔ انسان مائک پر ایک پھونک مارتا ہے اور اس کے بعد بولنے کی خواہش کا غلام بن کر رہ جاتا ہے اور پوری زندگی مائک سے چپک کر گزار دیتا ہے۔ اور انسان 4 دن کے لیے اقتدار میں آتا ہے، لیکن وہ بابر ہو یا اورنگزیب آخری سانس تک اقتدار سے لٹکا رہتا ہے۔ لہٰذا خواہش ایک ایسا کاشکول ہے جو کبھی نہیں بھرتا، جو کبھی لبا نہیں ہوتا۔ وہ رک گیا۔ میں نے ہنس کر عرض کیا، حضور خواہش دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے۔ اگر انسان کے باطن میں خواہش جنم نہ لیتی تو شاید دنیا میں کوئی شخص آگے نہ بڑھے۔ ایک غلام صدیوں تک غلام، ایک جیل صدیوں تک جیل اور ایک مظلوم صدیوں تک مظلوم رہے۔ یہ خواہش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں، اگر ایڈیسن بلب بنا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ اگر رائٹ برادرز جہاز بنا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور اگر بل گیٹس 10-12
فٹ کے ایک کمرے کی کمپنی کو دنیا کی امیر ترین کارپوریشن بنا سکتا ہے تو مائکروسافٹ کیوں نہیں بنا سکتا؟ حضور، یہ ہمارے سارے کیوں ہماری خواہشوں کی جڑوں میں جنم لیتے ہیں اور یہ آنے والی زندگی میں ایسی ڈرائیونگ فورس بن جاتے ہیں جو شروع میں انسان کو آگے لے جاتی ہے اور اس کے بعد پورے معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کی شکل دے دیتی ہے۔ اگر انسان خواہشوں کو گناہ سمجھتا ہے تو آج دنیا میں بلب ہوتا اور نہ ہی ریل گاڑی۔ اگر انسان قناعت کو زندگی کا مقصد بنا لیتا تو آج تک غار میں ہوتے اور جسم پر پتے باندھ کر زندگی گزارتے۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے۔ میں نے عرض کیا، حضور، آج ہمیں زندگی میں جو رنگ، جو خوبصورتی اور جو خوشبو نظر آتی ہے یہ سب انسانی خواہشوں کی پیداوار ہے، اور آج ہمیں دنیا میں جتنی آزادی اور جتنے حقوق نظر آتے ہیں ان سب نے خواہشوں کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔ اگر انسان اپنی غربت اور اپنی بیماری کو اپنا مقدر سمجھ لے اور خواہشوں کو زندگی سے خارج کر دے تو آپ یقین کیجئے وہ زندگی میں کبھی صحت مند اور خوشحال نہ ہو۔ ایک غلام غلامی میں زندگی گزار دے، ایک مزدور اینٹیں ڈھونڈتا ہوا فوت ہو جائے۔ یہ خواہش ہوتی ہے جو مزدور کو ٹھیکیدار اور غلام کو آزاد بناتی ہے۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ میں نے عرض کیا، امید ہمیشہ خواہش کے وجود سے جنم لیتی ہے۔ اگر خواہش نہ ہو تو دنیا سے امید ختم ہو جائے۔ میں نے عرض کیا، دنیا میں دو قسم کی خواہشیں ہوتی ہیں، نیک خواہش اور بد خواہشیں۔ نیک خواہشوں اور بد خواہشوں میں صرف نیت کا فرق ہوتا ہے۔ مثلا دولت کی خواہش قارون میں بھی تھی اور حضرت رابعہ بصری میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے خزانے طلب کرتی تھی، لیکن ان دونوں کی خواہشوں میں فرق تھا۔ قارون دنیا کا امیر ترین شخص کہلانے کے لیے دولت جمع کر رہا تھا، جبکہ حضرت رابعہ بصری دنیا کے تمام غریبوں کو غربت سے نکالنے کے لیے دولت مانگ رہی تھی۔ لہٰذا ایک کی خواہش کاشکول بن گئی اور دوسرے کی خواہش اسے کتب کا درجہ تک لے گئی۔ یہ صرف نیت کا فرق تھا جس نے قارون کو قارون اور رابعہ بصری کو رابعہ بصری بنایا۔ دنیا میں جولی پھیلانا معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کے بازار حسن میں جولی پھیلائی تو وہ ایک معدب شخص کہلائے۔ اسی طرح آج جب عبدالستار ہندی کراچی کی گلیوں میں جولی پھیلاتے ہیں تو لوگ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خواہش کی نیت کا فرق ہے۔ میں رکا اور ان سے عرض کیا، خواہشیں بری نہیں ہوتی، خواہشوں کی نیتیں اچھی اور بری ہوتی ہیں۔ یہ ہماری نیت ہے جو ہماری خواہشوں کو کاشکول کی شکل دیتی ہے یا اسے عبادت بنا دیتی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا، خواہشیں امید ہوتی ہیں اور امید دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے۔